ایسے لوگ اہل طریقت کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے افراد کے واسطے 10 چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک ہے طلب حق کی طلب ہونا زندگی میں، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ مل جائیں، اللہ کے خوشنودی نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اس کی طلب رہنا۔ اور طلب کسے کہتے ہیں آپ حضرات کو معلوم ہے؟ کسی کو دیکھتے ہیں آپ بے چین ہے، کیا بات ہے؟ دیکھ رہا ہوں بھائی ادھر ادھر کہیں آگے پیچھے آبادی میں قریب میں کہیں بھی چائے ملتی گی، کہیں کو پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، کیا کروں؟ اس کی طلب ہے، بس جس چیز کی طلب ہوتی اس کی تلاش میں نکل جاتا۔ تو حق کی طلب رہنا آدمی میں، بچہ ہو گیا سمجھو، تلاش میں باہر نکل جاتا، یہ گلی وہ گلی آگے پیچھے، وہ ملا اس سے پوچھ رہے ہیں کوئی بچہ دکھا کیا ادھر جاتے ہوئے، چار طرف 4 لوگوں کو دوڑا دیتے ہیں، خود بھی دیوانہ وار گھومتے رہتے ہیں۔ کہاں سرگرداں ہوتے ہیں بچے کی تلاش میں، وہ بچہ مطلوب ہے ان کا، اس کی طلب میں پھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حق کی طلب رہنا ایسی، اب اگر یہ طلب رہی تو خود ہی ہر آدمی جو طالب حق ہے وہ پوچھے گا کہ حق مجھے کیسا ملے گا، وہ بے قل بے قرار بے چین رہے گا۔ سچی طلب جسے بولتے ہیں، طلب بھی 2 قسم کی ہوتی، طلب صادق، طلب کاذب۔ سچی طلب، جھوٹی طلب۔ کئی وقت کھانے کو نہیں مل سکا تو کھانے کی طلب صادق رہتی، ہر تھوڑی دیر کو کچھ نہ کچھ چلاتے رہنے کی عادت ہے، تو یہ جو طلب ہوتی نا یہ طلب صادق نہیں رہتی۔ طلب صادق میں پھر آدمی مستقل لگا رہتا ہے۔ تو ایک ہونا طلب حق۔ ظاہر ہے کہ حق کی جب طلب ہے تو حق تک پہنچانے کا جو ذریعہ بن سکتا ہے اس کی طلب میں رہنا، اس کو کہتے ہیں طلب مرشد کامل، پوری رہبری کرنے والا۔ مرشد بولے تو راستہ بتانے والا، راستے کی رہنمائی کرنے والا، راہ بر بولتے مرشد۔ یعنی کہ جس کو راستہ معلوم ہے اس کو ہی پکڑنا نا، جس کو معلوم ہی نہیں ہے خود اس کو ہی راستہ نہیں معلوم ہے، اس کو پکڑیں گے ذرا پرانی منزل پہ پہنچا دے تو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیں گے۔ اس لیے جب طلب حق ہے تو پھر طلب مرشد کامل ہونا۔ تیسری چیز ادب ہونا، بغیر ادب کے نہیں ملتا، یہ راستہ پورا ادب کا ہے، خاص لحاظ احترام اکرام، بہت بڑی چیز ہے ادب۔ جس سے راستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے بدگمانی نہیں رہنا کسی قسم کی، ادب کے خلاف۔ اس کی بات پہ اعتراض نہیں ہونا، یہ بھی ادب کے خلاف اعتراض کا ہونا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرے کو سمجھ میں نہیں آئی بول کے سمجھنا، ان کی 100 باتیں ٹھیک ہیں وہ ایک بات ٹھیک نہیں ہے بول کے بولے تو ادب گیا سمجھ، بہت ادب رہا۔ اور یہ حق کی طلب میں جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں ان حالات میں اپنے اندرون میں رضامندی رہنا، موافق حالات آ رہے ہیں تو بھی رضامندی، مخالف حالات آ رہے ہیں تو بھی رضامندی۔ یہی مضمون اثر سے پہلے ایک حصے کے طور پر آیا تھا، پتہ نہیں پرانوں کو تو سمجھ میں آیا ہوگا، نئےوں کو پوری طریقے سے سمجھ میں آیا کہ نہیں آئے گا۔ ہم ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کے طلب کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ راضی رہیں بس، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ راضی کیسے رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں راضی رہتا ہوں، آزماؤں تو صبر کرنا، نعمتیں دوں تو شکر کرنا، اس پر میری خوشنودی ہے، میری رضا ہے، انہوں نے بتا دیا۔ ورنہ سخت ناراضگی آئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہوں،
جو میری عطا پر شکر نہ کرے، میری بلا پر صبر نہ کرے. حدیث قدسی میں آیا ہے جو میری عطا پر شکر نہ کرے اور میری بلا پر صبر نہ کرے، اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے. ہوتا تو وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں نا. اگر یہ فیصلہ کر لیے کہ مولا آپ کی جو چاہ ہے وہی میری چاہت ہے تو قصہ ختم ہو گیا نا. 2 دنوں کے واسطے خواہشہ یہ ہو جانا وہ ہو جانا گئے گو، یہ ہونا وہ ہونا کچھ بھی نہیں. نو ہونا ان کی خوشنودی ہونا بس. ہم جتنی چیزوں کو چاہ رہے ہیں وہ ہزاروں چیزیں ہیں. تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ ایک کو چاہنے کے بارے میں دی جا رہی، تو یہ آسان ہے کہ وہ آسان ہے. یہی مضمون سنایا جا رہا تھا کہ بھئی بیماری صحت جو ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. دونوں حالتوں میں ان کا منشا کیا ہے، بس وہ پورا کر لینا. نہیں مولا آپ کی جس میں رضامندی ہے بس میرا وہ حال مجھے اچھا ہے. اور جب اپنی خواہش ہی باقی نہیں رہی کچھ، اس کا نام ہی چھپانا. فنا فنا بول کے بہت سنتے رہتے ہیں. میری خواہش ہے دیکھنا، ان کا منشا ہے نہیں دیکھنا. تو اپنی خواہش نہیں پوری کر کے ان کا جو منشا ہے پورا کر دینا، ایک حصہ ہو گیا فنا کا. میری خواہش ایک چیز سننے کی ہے، ان کی خواہش اس چیز کے سننے کی نہیں ہے. میری خواہش پوری نہیں کر کے ان کی جو چاہت ہے ان کا جو منشا ہے وہ پورا کر دینا. بس بولنے کا معاملہ بھی ویسی ہے. ایک بات بولنے کو جی چاہ رہا، وہ ہی چاہتے ہیں کہ یہ نہ بولے میرا بندہ. یہ ان کی جو چاہت ہے وہ پوری کر دو. اپنی اپنی چاہتوں کے ظاہر کرنے سے کس کا کام بنا ہے جو میرا آپ کا بن جائے گا؟ ہوگا وہی جو وہ چاہتے ہیں. خواہ اپنی طرف سے پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ بھائی ہم سب سے اللہ کی جو مرضی ہے وہ سب سے اولا چیز ہے. مرضی مولا از ہمہ اولا. مولا کی جو مرضی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. بڑی آسانی ہو جاتی، پریشانی پھر کچھ باقی نہیں رہتی. اس واسطے سکون کی دولت اس راستے سے ملتی ہے، کسی راستے سے نہیں مل سکتی. یاد رکھنا. آپ سمجھیں گے دولت آ جائے گی تو راحت مل جائیں گی، سکون مل جائے گا. نہیں. کرسی مل جائیں گی تو راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گا. نہیں ہے، غلط ہے. اس سے جائیدادیں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، سکون مل جائے گا، اس میں ہے ہی نہیں. اس راستے میں ہے سکون. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ سکون کی جو دولت ہم کو حاصل ہے، اگر وقت کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو وہ دولت ہم سے چھیننے کے لیے وہ لشکر کشی کر دیں گے، لیکن یہ دولت لشکروں کے کھینچ کے لانے سے چھینی نہیں جا سکتی اور حاصل نہیں کی جا سکتی. تو اسی لائن سے ملے گی. ساری پریشانی تو یہ میری خواہش، میری چاہت، میری آرزو، میری تمنا، میرا ارادہ، میرا منشا، میرا مقصد، اس میں ہے نا، یہ میرا میں ہی ہے پورا. میرا نے رکھا ہے، ہم سب کو ڈال رکھا ہے، ہم سب پر گھیرا. میرا کے گھیرے میں پھنسے ہوئے، پریشانی پوری یہ میرے کی ہے. اگر کوئی آئے، ہمارے حضرت بولتے تھے، کوئی آئے آگے بولے ارے بھائی وہ جاتے جاتے بیچارہ کوئی سائیکل والا تیز سے جا رہا تھا، ایک بچے کے پاؤں کے اوپر سے بھیا چلا کے چلے گیا. ایک انسانی جو وہ رہتا ہے ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ، ارے بیچارہ کس کا بچہ تھا کہ کم از کم سے دیکھ کے جانا چاہیے تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. بس اتنا بولتے خاموش ہو جاتے ہے نا. لیکن آ کے اطلاع دینے والا یہ بولا آپ کا بچہ، آپ کے بچے کے پاؤں کے اوپر سے سائیکل لے کے چلے گیا بول کے بولے. سر بیٹھتے ہیں خاموش یا بھاگتے ہیں سیدھا اٹھ کے. یہ جو پریشانی بڑی کہہ کے واسطے بڑی، میرا کی نسبت کی وجہ سے بڑی ہے. ورنہ بچہ تو برابر ہی ہے نا. کسی کا بچہ، میرا بچہ. تو پریشانی میں اضافہ کب ہوا؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟
تو بچے کی پریشانی نہیں ہے، کئی کی پریشانی ہے؟ بچہ تو اس میں بھی ہے نا، کسی کا بچہ، میرا بچہ، بچہ تو مشترک ہے، پریشانی کیا میں ہے؟ میرا میں ہے نا. اور ہمارے بڑے لوگ یہی تعلیم نہیں، یہ میرا چھوڑ دو، پریشانی ختم. ہمیں اپنے نہیں ہے نا، یہ ہاتھ اپنے ہیں. کل قیامت کے دن اس سے خراب کام کریں گے تو یہ ہاتھ ہم بولیں گے نہیں بولیں گے؟ نہیں میرا ہاتھ ہے نہیں بولتا ہوں گا، ہے ایسا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، قیامت کے دن گواہی دیں گے زبان، ہاتھ، پاؤں، کیا کیے تھے، اچھا کیے تھے یا برا کیے تھے، ہاتھ پاؤں گواہی دینا شروع کر دیں. کم از کم یہ جس کو پوری زندگی میں میرا ہاتھ بولتا رہا، کلمہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاتھ نے ہاتھ دے دیا ہے کہ نہیں. اس بات سے بول دیں گے ہم خود اپنے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں، تو پھر غیر ضروری طور پر میرا میرا جو لے کے بیٹھ گئے، ساری پریشانی وہ میرا کی. گھر میں چوری ہوئی تھوڑی سی پریشانی، کسی گھر میں ہوگی، بیچاروں میں کیا نقصان ہو گیا، اس سے ختم. آپ کے گھر میں ہوئی تو وہ میرا گھر ہو گیا ہے نا. میرے گھر میں چوری، پریشانی کی جو زیادتی رہتی ہے دیکھنے سے تعلق ہے. تو اس لیے یہ میرا چھوڑ دینا، یہ مرضی اپنی تمام چیزوں میں پناہ بولے تو کیا سمجھو اچھی طریقے سے، اسی کو کہتے ہیں حضرت. اگر ہو قرب خدا کی تلاش اے طالب ہے تجھ بے فرض کے، اپنے سے دور ہو جائے، اس کے بغیر ان کا قرب نہیں ملتا. اور سچی جب طلب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر مولا بھی قلب میں آ جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ خوشی کی جو چیز ہے جب وہ دل میں آ جاتی ہے تو پھر دل کیا بن جاتا؟ بیت السرور، خوشیوں کا گھر. تو اس میں رضا والی بات تیسری بیان کی گئی ہے، چوتھی، کہ آدمی اللہ جل شانہ کی رضا جوئی میں لگ جائے. کون سا حال ان کو پسند ہے، مجھے وہی پسند ہے، بس جون سے حال میں وہ مجھے رکھیں میں اس سے راضی ہوں. جن سے غیر معمولی محبت رہتی ہے، بعض بزرگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بعض بزرگوں سے بعض لوگوں کو بہت غیر معمولی محبت رہتی ہے. ایک کو تو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آؤ تم سر میں تیل ڈال دو، کچھ مت پوچھئے اس کی خوشی کے کیا ٹھکانا رہے. کسی سے کہہ دیا کہ ایسا کرو کہ تم ذرا تلوے میں تیل ڈال دو، وہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا، زندگی بھر بولتے رہتا مجھے سعادت ملی ہے ان کی خدمت کرنے کی. کسی بول دیا کہ میں تم باہر دروازے پہ کھڑے رہو، آنے جانے والے لوگوں کو ذرا دیکھ دکھا کے چھوڑا کرو. میں تو ان کا خاص خدام میں سے تھا، دربان میں سے تھا، دربان میں. کون سے حال میں رکھ رہا ہے شیخ اپنے جانے والے کو، بہت سے خوش رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ میرے لیے بڑی سعادت کی بات. اب شیخ تو پھر شیخ ہی سے، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہے، وہ بھی مخلوق ہے. لیکن ایک گناہ جو اس سے تعلق قائم ہو گیا، اس کی وجہ سے کسی بھی حالت میں شیخ اسے رکھ رہا ہے تو وہ اس سے راضی ہے. مولا تو پھر مولا ہے جی، ہم ان کے بندے ہیں. ذرا سا بیماری ڈال دیں تو کیا کیفیت رہنی چاہیے اندرون میں؟ اللہ کو اگر میرا یہی حال پسند ہے تو میں اس پر راضی ہوں. مگر ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ بولوں کہ مولا یہی حال قائم رکھیے، یہ نہیں بولنے کا ہے. سمجھ کے کام کرنا. بات آدھی سمجھتے ہیں گڑبڑ کر لیتے ہیں، کچھ کم دے کر بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں، بولنا کہ مولا مجھے میں راضی ہوں آپ کی اس حالت. تو زیادہ دے کر آزمانا چاہتے ہیں، مولا راضی ہوں میں اس حالت پر. رضا رہنا طالب حق کے لیے، اس کی زندگی میں رضا رہنا، خوش نصیب رہنا. اس وجہ سے اب ان کا گلا شکوہ شکایت سب ختم ہو جاتا تھا. اگر یہ بات پیدا ہو گئی پھر کوئی گلا شکوہ نہیں،
پھر نہیں بول سکتا کوئی آگے میرے کچھ ایسا کہیں کو ہو رہا ہوگا، ایسا کوئی نہیں بولتا. یہ جس کو سمجھ میں آیا ان میں سے کوئی پھر یہ نہیں بولے گا کہ میرے ساتھی جیسا کہیں کو ہے. آپ کے ساتھی جیسا کہیں کو ہے بولنے میں بھی آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ کو سب معلوم ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے نا. معلوم نہیں تو میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، کیا مطلب ہے؟ جس کسی سے پوچھو ایک سے بڑھ کے ایک مختلف حالات میں گرا ہوا. ایک ایسے ہی زمانے میں کسی صاحب نے ایک صاحب کو دیکھا بہت ہی اچھی حالت میں، شکل صورت کے بھی، رنگ و روغن کے بھی بہت اچھی حالت میں دیکھا کہ لباس وغیرہ بھی ذرا اچھے قسم کا بدن کے اوپر تھا. تو کم از کم یہ سوچ کے کہ یہ تو کم از کم پریشان حال نہیں ہوں گے، ان سے جا کے پوچھے کرتے کہ جس کو دیکھ رہا ہوں پریشانی بتلانا. ایک آپ کو دیکھ کے تھوڑی سی امید بن رہی ہے کہ شاید آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میرا جتنا پریشان کوئی دوسرا نہیں ہوں گا. بولے یہ اللہ کے بارے میں شکوہ شکایات کا زبان پر لانے کا معاملہ کیسا ہے، اور پریشانی کا مسئلہ کیسا ہے؟ اپنے جتنا کام کرنا ہے بس وہ کریں. بیمار ہو جائے علاج کراؤ، کافی ہے. روزی روٹی کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا آپ جائیے، دکان کھولیے، بیٹھیے، اچھا مال رکھنے کی کوشش کیجیے، آنے والوں کے ساتھ سلیقے طریقے سے بات کیجیے، کچھ مناسب نفع دیکھ کر ان کو دے دیا کیجیے، آنے والوں سے ذرا اچھی بات کیجیے. لیکن اگر یہ ہم نے کیا کہ صاحب آ گیا اس وقت میں اس سے جتنا وصول کر سکتے ہیں وصول کر لو، تو لے لینے کو تو لے کے ہم چلے جائیں گے. بعد میں معلوم کریں گے 10 دکانوں پہ پوچھا، سب میں اتنے پیسے کم تھے، وہ صاحب اتنے پیسے زیادہ لیے. تو نہ صرف یہ کہ وہ پھر کبھی نہیں آئیں گا، بلکہ پتہ نہیں کتنے گاہکوں کو وہاں سے پھیر دے گا. اب ایسی صورت میں پریشانی ہو رہی ہے. اس کے بعد میں آ کے بولتے ہیں کیا دکان نہیں چل رہی، بول رہا سب کیا کروں، کہیں کو نہیں چل رہی، اپن لو کیسو ہے. وہ اپنی بداخلاقی کی وجہ سے گاہک آنا بند ہو گیا. اتنے کہ ہم مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں کہ تدبیر اچھی کرو بس. اب اس کے بعد میں دینا چاہے وہ دیں، نہ دینا چاہے نہ دیں، راضی رہنا اس حالت میں بہت بڑی چیز ہے. ان کی آزمائشوں پر آدمی کا رضامند رہنا اللہ کو یہ ادا بہت بھاتی ہے، بہت پسند آتی. اتنا بڑا انعام ہے اس کا کہ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تجھے آزمایا تھا، تو مجھ سے راضی رہا، آج میں تم سے راضی ہوں. اگر یہ فرما دیے یہ تو بتائیے کہ کیسا عظیم الشان صلہ ہے. گلا شکوہ نہیں زبان پہ، شکایات نہیں، ان سے بولنا بھی نہیں. ضروری طور پر اپنی پریشانیاں ان کو بولنا شروع کر دیتے لوگ. ایک ہی ہے کہ بھائی آپ کسی سے تدبیر معلوم کرنا چاہیں یا کسی کوتاہی کو دریافت کرنا چاہیں، کوئی واقف کار ہے، آپ اس سلسلے میں اس کے سامنے بات رکھ کے کچھ مشورہ کر لے، ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن 10 15 20 25 کو ایسوں کو بولتے ہیں جن سے کسی قسم کا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب سوائے اس کے کیا ہے کہ اپنی پریشانیوں کو آپ اللہ کے دیگر بندوں میں بتلاتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس حالت میں رکھ رکھا ہے. یہ تو شکایت ہے. اور مشہور ہے وہ بات کہ بی بی رابعہ بصریہ نے ایک نوجوان رشتے دار کو دیکھا تھا کہ اس کی پیشانی پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، کس کے رس بن لیا تھا، دس تھی، سر میں درد بہت ہوا تو بن لیتا نا، کھینچ کے وہ بن لیا تھا. اس کو بلا کے پوچھے کے واسطے بن کے رکھے، یہ دس تھی، سر میں بہت درد ہو رہا، بن کے بن گیا. ابھی علامت بن گئی ہے نا. کسی کو دیکھو کہ صاحب مضبوطی سے کوئی دستی باندھ کے آیا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ذرا اس کے سر میں گرانی ہے، پریشانی ہے، بوجھ ہے، سر میں درد ہے، پتہ چل جاتا ہے. ان بولا اگر سر میں درد ہو رہا تھا اس واسطے بن لیا. بولے اچھا کیا عمر ہے؟ بولے 25 یا 30 سال. اس نے بتائی. آگے کتنے وقت ہوا سر میں درد اس پورے عرصے میں؟ نہیں پہلے وقت ہو رہا میرے کو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا، اب بھی ہوا. فرمایا کہ بھائی یہ 25 سال یا 30 سال اللہ تبارک و تعالیٰ
اس تکلیف سے تم کو بچا کے رکھے تھے، اس کی شکر کی بھی کوئی علامت لگا کے رکھے تھے کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ آپ شکرانہ ادا کر رہے ہیں، وہ تو آپ نے کیا نہیں۔ ایک مرتبہ ذرا سی آزمائش میں سر میں درد ہوا تو پٹی لگا کے پوری بستی میں پھر رہے ہیں، جو دیکھو پوچھ رہا کیا ہوا، جو دیکھو پوچھ رہا کیا ہوا۔ تو ایک مرتبہ آزمائش ہو گئی تو شکایات کی پٹی باندھ لی، اور ایک عرصے دراز تک نعمتوں کی بارش رہی، کبھی تم نے شکر کی کوئی علامت نہیں قائم کی۔ بندے کی بھی کہیں یہ حالت ہو سکتی، جو سچا بندہ ہوگا مولا تعالیٰ کا، طالب حق بننا، طلب حق آنا اور رضا والا مزاج رہنا بہت بڑا مزاج ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ پانچویں چیز حضرت فرماتے ہیں محنت اور فضول چیزوں کا چھوڑ دے، محنت کرنا اور جو چیزیں بیکار ہیں ایسی چیزوں کا ترک کر دینا، مزاج رہنا محنت کا مزاج نہیں، بغیر کچھ کرے کے مل جانا۔ کہتے ہیں طالب طریقت کے لیے محنت ضروری ہے، شرائط میں سے لکھی حضرت۔ اور شرط کسے بولتے ہیں کہ جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو جس چیز کی شرط رہتی ہے وہ چیز بھی نہیں ملتی۔ جیسے نماز کی شرط وضو ہے، وضو نہیں ہے نماز مل سکتی ہے؟ نہیں ملتی۔ یا اسی طریقے سے قبلہ رخ ہونا نماز کی شرط ہے، وقت کا ہونا نماز کی شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا نماز کی شرط ہے، لباس کا پاک ہونا نماز کی شرط ہے۔ اب یہ شرائط پورے نہیں کرے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ تو شرط نہیں ہوئی تو مشروط بھی نہیں ملے گا، شرط پوری نہیں ہوئی تو۔ طالب طریقت کو حضرت فرماتے ہیں محنت شرائط میں سے، بغیر محنت کے دیتے ہیں، ان کی قدرت ہے۔ ہم لوگ اس فرق کو نہیں سمجھ رہے آج کل۔ قدرت میں سنت میں کیا فرق ہے عام طور پر یہ ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ قادر ہیں، بغیر کسانوں کے زمین میں بیج ڈالے کے اناج دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، مگر اللہ کی سنت ہے یہ، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ سنت اللہ الگ ہے، قدرت اللہ الگ ہے۔ اب آپ اللہ جل شانہ کی جہاں سنت جاری ہے وہاں ہم قدرت کے فارمولے پہ عمل کرنا چاہے کیسا ہوگا؟ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ذرا اس زمانے میں خاص طور سے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے اس مسئلے کی طرف۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی صاحب مسلسل اولاد کے لیے دعا کروا رہے تھے کسی سے، بولے کہ مسلسل برسوں سے دعائی کراتے جا رہے ہیں آپ اولاد کی، کیا ہوا اب تک نہیں ہوا؟ وہ تو نہیں۔ بھائی اچھا شادی کب ہوئی تھی؟ نہیں صاحب شادی نہیں ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے اولاد کے دینے کا جو نظام اس عالم میں قائم کر رکھا ہے، جو سنت جاری فرمائی ہے، وہ ازدواجی تعلق ہے نا۔ قدرت علیحدہ چیز ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنا دیا، بغیر عورت کے حضرت حوا کو بنا دیا، بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ کو بنا دیا۔ قدرت ہے یہ، سنت نہیں۔ اللہ کی جو سنت ہے وہ علیحدہ ہے، قدرت جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ اللہ کی جو سنت ہے اس سنت میں محنت بھی ہے، یاد رکھنا، جو محنت کرتا ہے اسے ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پانچویں شرط کے طور پر حضرت لکھتے ہیں یہ فضول جو چیزیں، بیکار جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، نہ آخرت کا۔ ایسی جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ دینا۔ ہاں وہ چیزیں دوستوں سے ملنے کے وقت میں غیر ضروری باتوں کی ہوں، یا خالی رہنے کی صورت میں موبائل میں غیر ضروری مشغولیت سوب اس میں داخل، فضول چیزوں سے بچنا۔ آج کل عادت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس سے بچنا بھی ایک مستقل مجاہدہ شاید محسوس ہوگا لوگوں کو۔ دوستوں سے کتنی دیر بات کرے بولے تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو 24 گھنٹوں میں کرتا چونگا وہ،
ذکر کرنے کے واسطے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بولے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے. وہ تو ذکر ہوا، ذکر نہیں ہو، بات چیت چل رہی، غیر ضروری فضول فل چل رہی. فضول میں سے غاد واؤ نکال دینا، فل ہو جاتا. تو غیر ضروری چیزوں میں تو اچھا خاصا وقت، اور جو معمولات اذکار ہمارے کام کی چیزیں ہیں وہ ہماری اپنی زندگیوں میں نہیں. کہتے ہیں کہ فضول چیزوں کو ترک کر دینا. اور شرائط میں سے تقوی. اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام تقوی ہے. اچھا یاد رکھنا، اردو میں بول رہا ہوں جی، سادے جملوں میں بول رہا ہوں. جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے. وہ کسی چیز کو کرنے کو فرمائے تو نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے. جس چیز کو نہیں کرنے کو فرمائے اس کو کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، اور یہ چیزیں گناہ ہیں، ان کے خاص گناہ سمجھ لیتے تھے. وہ نہیں، ان کے حکموں کو پورا نہیں کرے تو بھی تقوی کے خلاف ہے، ان کے ممنوعات چیزوں کو کرے تو بھی تقوی کے خلاف. اب دوسری بات یہ ہے کہ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تو معلومات حاصل کرنا پڑیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں معلومات کرنا، علماء سے تعلق رابطہ رکھنا، اپنا پوچھ کے کرنا کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض نہیں ہیں. کون سی چیزیں سناؤں میں آپ کو اس وقت میں جو حالات ہیں ہم لوگوں کے. کسی کی برائی کرنے سے پیٹ کے پیچھے اللہ راضی ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک خاص مشغلہ ہے وہ. اور وہ عوام الناس کا نہیں، خواص کا، جن کا دین کی محنتوں سے تعلق نہیں ہے ان کا نہیں، جن کا خاص تعلق ہے ان کا. صبح سے لے کے شام تک برائیوں کا تذکرہ، ظاہر ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی حیثیت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور جن کے خلاف میں کچھ بولتے رہتے ہیں وہ ان کی حیثیت کے مقابلے میں بہت اونچے ہوتے ہیں، اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا. ہمارے حیدرآباد کی ایک اصطلاح ہے پرانی، کوئی بہت ہی معمولی حیثیت والا کوئی بڑی بات زبان سے نکال دیا جس کا نکالنے کا اس کو حق نہیں ہے، یا کوئی ایسی خواہش ظاہر کر دیا تو کیا بولتے ہیں، کہاں عثمان علی، کہاں پیاز کی دلیل. یہی قصہ ہے. ہماری بہت معمولی حیثیت ہوتی ہے، بڑے بڑوں کے خلاف میں اپنی زبانیں کھل جاتی ہیں. اور خاص طور سے اس خرابی کے بارے میں تو ساتھیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھو، اگر کسی بڑی شخصیت دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے کسی صاحب تقویٰ، کسی صاحب ولایت شخصیت کے بارے میں زبان سے اگر نامناسب بات نکل رہی ہو تو سمجھنا چاہیے کہ انجام بہت کو خطر ہے. زبان بند رکھو، اللہ اللہ کرو، دین کی باتیں بولو، نیکی کی باتیں بتاؤ، اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو. برائی مت بیان کرو. اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے نا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا. ایک خلیفہ گزرے ہیں غالباً مامون الرشید، وہ تفریح کے واسطے چہل قدمی کرتے ہوئے سمندر کے کنارے یا نہر کے کنارے چلے گئے. بالکل معمولی قسم کے کسان ٹائپ کے، مزدور قسم کے کوئی 2 افراد آدمی بیٹھ کے آپس میں بولے رہیں گے. جب سے وہ خلیفہ یہ کام کرا نا میری نظروں سے گر گیا. تو خلیفہ سن کے بولا کرتے، حالت دیکھو، ناک تو کیچڑ میں اور وقت کے فرما روا کے خلاف میں
تذکرہ تبصرہ چل رہا. یہی صورتحال اس زمانے میں ہوگی. ہزارہ خرابیوں کا ہم مجموعہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن کیا اپنے، کیا پرائے، کیا قریب کے، کیا دور کے، کیا چھوٹے، کیا بڑے، بس زبانوں پر جب دیکھو نامناسب قسم کا تذکرہ چل رہا. اس کے بجائے سبحان اللہ کہتے جنت میں درخت لگ جاتا، درود شریف پڑھتے اللہ کی 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہو جاتی ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہر حرف پر 10 نیکیاں مل جاتی، لا الہ الا اللہ کہتے پروردگار عالم کی رحمت خاصہ متوجہ ہو جاتی. کسی سے کوئی بھلائی کی، اچھائی کی کوئی بات کہہ دیتے تو صدقے کا اجر مل جاتا. تو جتنی فضول چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے تقوی اختیار کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والی جو چیز ہے اس سے بچنا. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول میں، معاشرے میں اس وقت میں رائج ہیں، جاری ہے. ہم سمجھتے مسجد میں آئے تو کسی کو تکلیف نہیں دینا، اس سے اللہ ناراض ہو جاتے. گھر میں گئے جتنی چاہے تکلیف دے سکتے. بولے بھائی ایسا کہے گو، گھر میں کیوں ایسا کرتے ہو تم؟ کیا بولتے ہیں؟ میری بیوی ہے، تم کون بولنے والے؟ ارے بھائی تمہاری بیوی ہونے کی جو نسبت ہے وہ تو نمبر 2 پر ہے. پہلے اللہ کی بندی ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بندی ہے. اس کے بارے میں تم کو جواب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن کہ تمہاری طرف سے یہ زیادتی کیسی ہوئی. چھوٹوں کے ساتھ رویہ، بازار میں رہنے والوں کے ساتھ میں سلوک، کسی بھی جگہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا. جو کر رہے ہیں الٹے سیدھے کام اور آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے غلط فہمی میں نہیں رہ جانا. کبھی کبھی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی پھولنے لگتا، نہیں جاننے والا دیکھ کے کیا بولتا، کیا صحت بن رہی ہے، بولتا صحت بن رہی کہ بگڑ رہی. ایسے ہی وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے. حقیقت میں سمجھنا چاہیے اس چیز کو. دنیا کے الٹے سیدھے دھندے کر کے، جھوٹ موٹ بول کے، دھوکہ دے کے، غلط چیزوں، غلط قسم کے اقدامات کر کے، چوری کا مال لا کر، کاروبار کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا دے. امانت والا، دیانت والا، صداقت والا، سچائی والا، دین والا سچائی کے ساتھ میں کر رہا ہے، نتیجے میں زیادہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہے کہ وہ دیکھو ایسا کرنے کے نتیجے میں کیسا آگے بڑھ گیا. تو کیسا آگے بڑھنا ہے معلوم ہے؟ پھولنے کے جیسا آگے بڑھنا ہے. جیسا اس کا بدن بڑھ رہا نا. نہیں جاننے والا اس کو صحت سمجھتا ہے، جاننے والے اسے بیماری سمجھتے ہیں. اسی واسطے اگر 10 روپے حلال کے ملتے ہوں تو ایسے 1000 روپے اسے اچھے ہیں جس میں کوئی خطرہ ہے. سمجھ میں آنے کے واسطے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بات ہم سناتے ہی رہتے. اور ایک طرف سادہ پانی ہے، ایک طرف ٹھنڈا شربت، گرمی زور کی ہے، پیاس خوب لگی ہے. پانی ٹھنڈا نہیں ہے، گرم گرم قسم کا ہے، یعنی کولر میں رکھا ہوا نہیں ہے، گھڑے پہ کا نہیں ہے، ویسے ہی اسٹیل وغیرہ کے کسی برتن میں رکھا ہوا تھا، اس میں سے گلاس ڈبا کے لا کے وہ رکھ دیے ایک طرف شاندار قسم کا بہترین گلاس، عمدہ قسم کا رنگین شربت، نہایت ٹھنڈا اور میٹھا، یہ 2 لا کے رکھے سو. وہ گلاس میں جو پانی ہے اس کے پیسے تو عام طور پر کوئی پوچھتے ہی نہیں، اور یہ شربت 25 روپے کا. اب لا کے دونوں رکھ دیے. پیاس بھی لگ رہی، گرمی بھی بہت ہے. یہ بولے کہ صاحب یہ تو بالکل محفوظ پانی ہے، یہ جو شربت ہے البتہ اس میں خطرہ زہر کا گر گیا ہے. دونوں میں سے آپ کی مرضی جو پینا ہو پی لو. کیا پئیں گے؟ پانی پئیں گے؟ شربت پئیں گے یا پانی؟ پانی پئیں گے نا. ارے بھائی وہ میٹھا بھی نہیں ہے، ٹھنڈا بھی نہیں ہے، سادہ پانی ہے، آپ وہ پی لے رہے ہیں. پتہ نہیں پیاس بجھے گی کہ نہیں بجھے گی. وہ پی لو، پیاس بجھ جائے گی، حلق کو ٹھنڈک حاصل ہوگی تو لذت اور راحت محسوس ہوگی.
مٹھاس کی وجہ سے ایک قسم کی فرحت بھی حاصل ہو جائے گی، تو ان کیا بولے گا؟ پیاس نہیں گئی پرواہ نہیں، جان کی آس نہیں جانا بولیں گے سوچتے کہ وہ ایک قطرہ زہر کا مجھے برا ہی محروم کر دے گا۔ بہترین چیز ہے مگر زہریلی ہے، معمولی سی چیز ہے مگر زہر سے محفوظ ہے۔ تو جیسے ہم ان دو چیزوں میں سے معمولی سی چیز کو پسند کرتے ہیں، ایسے ہی سمجھ لیجئے 10 روپیے حلال کے ہیں وہ 1000 درجے اچھے ہیں، ایسے لاکھ روپیوں سے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، اس واسطے کہ اس میں جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے، زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ سے الٹے سیدھے دھندے وندے مت کرو، معاملات صاف ستھرے رکھو، طریقت کے اصولوں میں پہلے شریعت پہ چلنا ہے، شریعت میں معاملات کو صحیح کرنا ضروری ہے، ورنہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ دو چار الٹے سیدھے کوئی کام کر لیے دین کے نام سے اور معاملات ہمارے کلتاً ایسے ہی خراب رہے، ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ صاف ستھرے رکھو معاملات کو، کوئی فکر مت کرو مالداری کی، کمپٹیشن کی، لوگ جیسے آگے بڑھ رہے ہیں میں بھی ذرا ان کا ساتھ دینا، زمانے کے ساتھ چلنا ضروری ہے، بول کے بھی کوئی سکھا دیتا کسی کو۔ بھئی اللہ حلال طریقے سے دے تو ٹھیک ہے، جتنی چاہے ترقی کرو، اسلام منع نہیں کرتا، مگر محبت دل میں آنے مت دو مال کی، ہاتھ میں ہی رکھو اسے، بس ہاتھ میں جیب میں آتی جاتی رہے، دل میں نہیں آنا۔ حلال طریقے سے اللہ دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مگر کوئی غلط کام نہیں کرنا، معاملات بالکل صاف ستھرے رہنا۔ بار بار یہ جملہ آپ کو سنایا جاتا ہے، ہمارے بڑوں نے بتایا کہ دیکھو عبادات کی لائن سے دین زندگی میں آتا ہے اور معاملات کی لائن سے دین رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک حبے کے روادار نہیں رہنا کسی کے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اپنے دور خلافت میں بازاروں میں جو غلوں کے ڈھیر لگے رہتے تھے تو جائزہ لینے کے واسطے چلے جاتے تھے اور غلے کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے، اور جب باہر نکالتے تھے اور گیلا پن محسوس ہوتا تھا تو یوں فرماتے تھے کہ یہ اناج اوپر سوکھا اور اندر بھیگا ہوا کیسا ہے، یہ تو قسم کا دھوکہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور انہوں نے تو وہاں عام قاعدہ جاری کر دیا تھا کہ بازار میں وہی بیٹھے گا جو تجارت کے مسائل سے واقف، اتنا اہتمام کیا۔ اب یہاں نہ تجارت کے مسائل سے واقف ہیں، نہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ہمدرد و خیر خواہ کہے کہ بھائی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ذرا جا کے مولانا صاحب سے پوچھو، مسجد میں امیر صاحب سے پوچھ لو، تو بولتا کہ بازار کے مسائل وہ لوگوں کو کیا معلوم جی، بولتا ہوں بازار میں کیسا رہنا وہ تو ہمارے سے پوچھو۔ ایسا کر کر کے معاملات کو تباہ کر کے رکھ لیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ غلط معاملات کے ذریعے سے غلط مال آئے گا، غلط مال کے ذریعے سے غلط غذا بدن میں جائے گی، تو غلط غذا کے ساتھ میں کی جانے والی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ خیر یہ تقوی سے متعلق ایک بات آپ کو بتائی جا رہی تھی۔ ساتویں چیز حضرت نے لکھی استقامت بر شریعت، شریعت پہ چلنا جم کر، شریعت پر جمے ہوئے رہنا، تھوڑے دن پابندی تھوڑے دن چھوڑ دے رہے ہیں، اس کا نام استقامت نہیں ہے۔ پہلے صاحب ایک زمانہ تھا کہ یہ بیچارہ تہجد بھی نہیں چھوڑتا تھا، اور اب جمعہ کو بھی مشکل سے آتا ہے، استقامت نہیں رہی۔ سیدنا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کا ایک حصہ آپ کو سنایا جا رہا، استقامت بر شریعت، شریعت پر جمے ہوئے رہنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کم کھانا کم سونا، چھوٹا سا جملہ ہے، کم کھانا کم سونا۔ کم کھانے کا مطلب موجودہ زمانے میں کیا ہے؟ اپنی ضرورت کی مقدار میں کھا لینے کے بعد مزید تھوڑا دو چار نوالوں کی اور خواہش رہ جائے تو روک دینا، بس یہ مطلب ہے۔ اور دوسرے کے کھانے کو اپنے کھانے سے تقابل کر کے نہیں دیکھنا، انہوں 2 کھائے میں 1 کھایا، اس وقت میں کم کھایا انہوں زیادہ کھایا، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ ایک دینی مدرسے کے طالب علم کی خوراک اچھی تھی،
مگر تمام طلبا کو 2 روٹیاں ملتی تھیں تو اس کو بھی 2 ہی روٹیاں ملتی تھی، وہ تندوری جو نان ہوتی ہے وہ۔ اور اس نے کھانے کے بعد میں جا کے ناظم صاحب کو چٹھی دی کہ حضرت مجھے یہ جو کھانا دیا جا رہا ہے کافی نہیں ہو رہا، تھوڑی مقدار بڑھا دیجیے۔ بولے ٹھیک ہے بھائی 1 روٹی بڑھا دو۔ تو 3 روٹیاں کھایا، جا کے پھر بولا حضرت یہ بھی کافی نہیں ہو رہی، تھوڑی سی مقدار بڑھا دیجیے۔ تو 3 سے 4 ہوئی، 4 سے 5 ہوئی، جب روٹیاں 4-5 ہو گئی اور وہ مستقل اس کی شکایت کرتا جا رہا ہے کہ صاحب کافی نہیں ہو رہے ہیں، کچھ بڑھا دیجیے۔ تو ناظم صاحب بھی بیچارے ہمدرد، خیر خواہ، سمجھدار، صاحب علم شخص تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک مرتبہ اسے مطبخ میں بٹھا دو جہاں روٹیاں بنتی ہیں، اور اسے وہاں بٹھا کے اسے کھلاؤ، پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ جس مقدار میں اس کا پیٹ بھر جائے ہم وہ مقدار اس کی دفتر سے منظور کر دیں۔ تو اس نے وہاں بیٹھ کر 8 روٹیاں کھائیں جی، کہا کہ اب کافی ہو گئی۔ ناظم صاحب نے اس کو 8 روٹیاں منظور کر دی، لیکن اس نے ناظم صاحب کو درخواست دی کہ حضرت مجھے صرف 4 دے دیجئے، 8 نہیں۔ جب وہ 4 روٹیاں کھاتا ہوا زندگی گزار رہا۔ اب ایسے کے بچے ناسمجھ قسم کے ہوتے ہیں، ہماری خانقاہ میں آنے والے سمجھداروں کی طرح عام طور پر نہیں رہتے ہیں۔ اب اسے کہنے لگے کہ پورے بچے 2 روٹیاں کھاتے اور یہ اکیلا 4 روٹیاں کھاتا ہے اور مدرسے کا خرچہ بڑھا رہا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، مختلف قسم کے بچوں نے اس کے ساتھ میں نامناسب باتیں کہنی شروع کی۔ تو اس قسم کا اعتراض کرنے والوں کو ناظم صاحب نے بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ بچوں آپ لوگوں کا پیٹ کتنی روٹیوں میں بھر جاتا ہے؟ ہم کو 2 روٹیاں بس ہو جاتی۔ کہنے لگے کہ اچھا تو تم کتنی روٹیاں لیتے ہو مدرسے سے؟ بولے 2 لیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ کتنی لیتا ہے؟ تو یہ 4 لیتا ہے۔ بولے اس کا پیٹ کتنے میں بھرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 8 روٹیوں میں۔ ان سے پوچھا تمہارا پیٹ کتنے میں بھرتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ 2 روٹیوں میں۔ کہا کہ جتنے میں تمہارا پیٹ بھرتا ہے اتنی پوری روٹی تم لیتے ہو، اور جتنوں میں اس کا پیٹ بھرتا ہے اس کی آدھی روٹی یہ لیتا ہے، تو کم کھانے والا یہ ہے کہ تم ہو۔ ایسے سمجھدار لوگ گزرے تھے، بہت سارے مدرسے والے لوگ بھی ہیں، ذرا اچھا سنو۔ تو مجاہدہ تو وہ کر رہا ہے نا جس کی مقدار 8 روٹی ہے، وہ 4 نہیں کھا کر مجاہدہ کرتا ہے، اور یہ جس کا پیٹ 2 میں بھر جاتا ہے وہ 2 لے کے کہہ کے مجاہدہ کر رہے ہیں، مجاہدہ تو نہیں کر رہے نا۔ تو اس واسطے اپنی جو مقدار ہے وہ دیکھو، دوسروں کی مت دیکھو۔ اپنی مقدار میں اپنے کو جتنا چاہیے، کہیں ایسا نہ کہ جس کی مقدار بہت ہی کم ہے آپ اس کی مقدار دیکھ لیں کہ آپ بھی ویسی کھانا شروع کر دیجیے۔ آپ ویسا مت کرنا، آپ کی جو مقدار ہے اس سے 1-2 نوالے کم کر دو، بس۔ کم کھانے کا مطلب یہ ہے موجودہ زمانے میں۔ اور کم سونا، ذرا اس کا بھی خیال رکھنا، کم سونے کا مطلب 6 گھنٹے سونا چاہیے، اس سے کم نہیں سونا چاہیے، اس سے زیادہ سونے سے پرہیز کرنا۔ 6 گھنٹے 7 گھنٹے ٹھیک۔ مخلوق سے علیحدگی اور عزلت نشینی، مخلوق سے الگ رہنا، یہ تربیتی لائن کا فقرہ ہے۔ جب تک کہ دوسروں کے غلط تاثرات لینے سے اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی، دوسروں کے ساتھ میں رہیں گے تو غلط اثرات لے لیں گے۔ اس واسطے بچاتے ہمیشہ ہی اس کو گوشہ نشین کر دینے کے واسطے نہیں کرتے، صلاحیت اس کی بن جائے اس مقصد سے۔ جسے آپ دیکھیں گے بعض مریضوں کو تو اس کو بولتے ہیں کہ صاحب ان کو ICU میں رکھنا، کوئی آنا جانا نہیں، الگ رکھ دیا اس کو۔ تو ہمیشہ ہی الگ رکھنے کے واسطے رکھے، اس میں ابھی یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کے جسموں سے نکلنے والی شعاعوں کو اور ان کے بدن سے نکلنے والے حراروں کو یا ان کے بدن سے نکلنے والی گرمی کی لہروں کو اور ان کے بدن سے نمایاں ہونے والے یا ان کی سانسوں سے خارج ہونے والے جراثیم کو برداشت کرنے کی جب تک کہ صلاحیت نہ ہو اس کو اس میں رکھتے ہیں، لیکن جب علاج معالجہ ہو کے صحت مند ہو گیا تو اسے بھیج دیتے۔ ہمیشہ رکھنے کے واسطے
نہیں کرتے. اس واسطے یہ عزلت نشینی یا مخلوق سے علیحدگی ایک موقتی عمل ہوتا ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں. اور 10ویں چیز بتائی صوم و صلات، نماز کا، روزوں کا خاص اہتمام کرنا. یہ چند چیزیں جو حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اہل طریقت کے لیے بیان کردہ تھیں وہ آپ کو سنائی گئیں. یہ کتاب ہے تصوف کے 4 امام، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ. اس میں چاروں ائمہ کے، امام سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 بزرگوں کے حالات، کچھ واقعات، کچھ ارشادات اس میں جمع کیے گئے ہیں. کچھ تعلیمات ہیں ان کے. کتاب کا نام ہے تصوف کے 4 امام، جو ہمارے چھوٹے بھائی صاحب نے اسے مرتب فرمایا تھا. آپ حضرات اگر حاصل کرنا چاہیں تو جاتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا جو کچھ باتیں کہنے سننے کو ملتی ہیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے رخ کو صحیح فرما دے. اے اللہ دنیا دنی کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ ہمارے جذبات کو پاکیزہ بنا دے. ہماری نیتوں کو درست بنا دے. ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے. اے اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کے مبارک سنتوں سے والہانہ تعلق نصیب فرما. اے اللہ مکمل اطاعت و اتباع کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سلسلے کے بزرگوں کے فیوز اور برکات ہم سب کو عطا فرما. مولا اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا قرب عطا فرما. ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے. قلوب میں نور معرفت کو داخل فرما. اور اے اللہ ہماری کوتاہیوں کی سیاہی کو ہمارے دلوں سے زائل فرما دے. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اسلام کو سربلندی عطا فرما. اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما. اسلام کے خلاف کی جانے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے. اے اللہ دارین کی سعادتیں میسر اور مقدر فرما. جب تک زندگی ہو پورے اسلام پر چلنا آسان فرما. جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما. ایمان پر موت نصیب فرما. آپ کے ہم سے راضی ہونے کی حالت میں ہمارا اس دنیا سے جانا مقدر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.